السلام علیکم خواتین حضرات. پاکستان میں ایک نئی بحث چل رہی ہے اور وہ بحث یہ ہے کہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوری نظام ہو یا صدارتی جمہوری نظام ہو. دیکھیے سسٹم کوئی بھی ہو، جب تک آپ صاحب کردار لوگوں کو منتخب نہیں کریں گے، جب تک اچھے رزلٹ نہیں سامنے آئیں گے. اچھے لوگ اچھے رزلٹ، برے لوگ برے رزلٹ. دنیا میں پارلیمانی جمہوری نظام بھی بہت کامیابی سے چل رہا ہے بہت سارے ممالک میں، اور صدارتی نظام بھی اچھی طرح سے چل رہا ہے، بہت اچھے رزلٹ پروڈیوس کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں کمی کہاں پر ہے، مسئلہ کہاں پر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کے معاشرے میں کردار سازی پہ بالکل توجہ نہیں دی. کردار سازی کیا ہے؟ ذہن کی تعمیر ہی کردار سازی ہے. ذہن کو اچھائی کی طرف، سچائی کی طرف لے کے جانا، یہی کردار سازی ہے. اور ہم نے چونکہ یہ نہیں کی، آج ہمارے پارلیمنٹ میں کون بیٹھے ہیں؟ وہ لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے خود قتل کیے کرائے ہیں، جو مافیاز ہیں، جو لینڈ گریبرز ہیں، جو کرپشن میں دھسے ہوئے ہیں بری طریقے سے. ان لوگوں کی پارلیمنٹ اس لیے ہے کہ ہم نے ذہن سازی نہیں کی. ذہن سازی کون کرتا ہے کسی بھی معاشرے میں؟ دیکھیے ہم اکثر یورپ اور امریکہ کو تو ہمیشہ ننگی برہنہ خواتین اور شراب کے اینک سے دیکھتے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ بڑے لیکچرز ہوتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ پر اور کردار سازی پہ بڑی بات ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کا وزیر اعظم یا کوئی پارلیمنٹ جو ہے اگر اس سے ذرا سی بھی کرپشن ہو جائے تو وہ خود ریزائن کر دیتا ہے یا پھر اس کو باہر کر دیا جاتا ہے. ابھی پچھلے دنوں یہاں پہ میں نے ٹی وی پہ ایک چیز دیکھی کہ ایک جج جس نے اپنے بھائی کو فیور کی تھی، وہ کورٹ میں آئی جج اور وہ غلط بات کر رہی تھی، تو باقاعدہ پولیس نے اس جج کو گھسیٹتے ہوئے نکالا. یہ ہے عدل کا سسٹم یہاں پر. کیوں؟ کردار سازی ہے. ہمارے وہاں تو کردار سازی پہ کبھی توجہ نہیں دی گئی. کردار سازی کون کرتا ہے؟ کوئی فرد واحد کرتا ہے یا کوئی ایک ادارہ کرتا ہے؟ نہیں. یہ کام ہوتا ہے اس معاشرے کے رائٹرز ہیں، اسکالرز ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹیچرز ہیں، ریفارمرز ہیں، خطیب ہیں، مولوی جو سرمن دیتے ہیں وہ ہیں. یہ سب مل کر، میڈیا ہے، ڈرامہ ہے، پوئٹ ہے، ان سب چیزوں جو کمیونیکیٹ کرتا ہے انسانی ذہن سے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے. اور پاکستان میں سب سے زیادہ ذہن سازی کا کام کون کر سکتا ہے؟ ان سب کو کرنا چاہیے جن کو میں نے ابھی نام لیا. لیکن ہمارے مولوی صاحبان جو ہیں یہ بہت ان ٹچ رہتے ہیں لوگوں سے، اور لوگ ان کی بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے مولوی صاحبان نے اپنا زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ ذہن سازی یا کردار سازی کے بجائے فرقہ سازی پہ لگایا ہے. اپنے برانڈ کو سب سے اچھا بتانا، دوسرے کو انٹیمیڈیٹ کرنا، اس کو چھوٹا بتانا، ان کاموں پہ وقت ضائع ہوا ہے. مثلا مرنے کے بعد کیا ہوگا کا منظر، مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ ارے بھائی مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد یہ ہوگا کہ اس بات کا پوچھا جائے گا کہ تمہیں جو زندگی دی تھی اس میں تم نے کیا کیا. نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ کے جو ہمارے 5 فنڈامنٹلز ہیں، اس کے بعد انہی چیزوں کا پوچھا جائے گا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا، تم نے ان کے کہے پہ کتنا عمل کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسلام کا معاشی، سیاسی، جنگی سارے نظام بناتے تھے، اس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. کردار سازی کے ذریعے، دوبارہ کہتا ہوں، کردار سازی کے ذریعے لوگوں کو مسلمان کیا جاتا تھا، تلوار سے، دھونس دھمکی سے نہیں. تو کردار سازی کرتے تھے. ہمارے لوگوں نے کردار سازی نہیں کی ہے. اب بھی تھوڑا سا وقت ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہمیشہ جاری ہی رہنا چاہیے. ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ فائنائٹ گیمز اور انفائنائٹ گیمز میں کیا فرق ہوتا ہے. دیکھیے فائنائٹ گیمز وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ٹائم پہ شروع، ٹائم پہ ختم کرتے ہیں. مثلا کرکٹ ہے، ہاکی ہے، سارے گیمز جو ہیں وہ ایک رزلٹ چاہتے ہیں، ایک مقررہ وقت میں کام ہوگا، ان کے خاص رولز ہوں گے، اس کے بعد وہ ختم ہو جائے گا. انفائنائٹ گیمز جو ہوتے ہیں جیسے سوشل ریفارمز ہیں، پولیٹکس ہے، معاشرے کا بدلاؤ ہے، یہ اس میں کوئی ایسے رول نہیں ہیں
کہ اس خاص ٹائم میں ہی آپ کو کرنا ہے یا پھر آپ آؤٹ، نہیں، آپ کبھی بھی ان ہو سکتے ہیں، کبھی بھی آؤٹ ہو سکتے ہیں. آپ کا ایک نظریہ کام نہیں کرتا تو دوسرا نظریہ سامنے لائیے. کوئی ایسی جکڑ بندی نہیں ہے کہ آپ وہیں پہ کھڑے رہ جائیں. تو یہ کنٹینیوسلی ہونے والا کام ہے جس کو جاری رکھنا ہے، ہمیں اس کو جاری رکھنا چاہیے. اب آئیے اس بیسک سوال کی طرف. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جناب یہ بتائیے کہ آپ کی چوائس کیا ہے، پارلیمانی نظام یا صدارتی نظام، تو میں کہوں گا صدارتی نظام. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قوم ڈنڈے کی قوم ہے، اس کو ڈنڈا چاہیے. جی صحیح کہتے ہیں، لیکن ان کو فوجی ڈنڈا نہیں چاہیے، ان کو صدارتی جمہوری ڈنڈا چاہیے. کیوں؟ دیکھیں پارلیمانی نظام کے اندر کیا ہوتا ہے، وہ 342 لوگ جو ہوتے ہیں وہ وزیر اعظم کو انتخاب کرتے ہیں، پھر اس کو بلیک میل کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں وزارت دو، اور اگر اس کی کولیشن کی گورنمنٹ ہو تو ابھی ہم اپنے ووٹ آف نان کانفیڈنس لاتے ہیں. یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہو رہی ہیں. سارا وقت وہ اپنی پرائم منسٹرشپ کو بچائے، قانون سازی کرے، بدماشوں کو پکڑے، وہ کیا کیا کام کرے ایک آدمی. یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. صدارتی نظام کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ صدر کو پورے ملک کی عوام جو ہے وہ ووٹ دے کر منتخب کرتی ہے، اور اس کو گارنٹی ہوتی ہے کہ 5 سال تک آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا. اچھا، یہاں پہ پارلیمانی نظام میں یہ جو ارکان اسمبلی ہیں یہ آپ سے وزارتیں مانگتے ہیں اپنی اپنی پسند کی. وہاں پہ صدر اپنی مرضی سے وزیر بنائے گا، ہر فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے اس کو لائے گا، اور جس کو بھی وہ پسند کرے، مناسب سمجھے، کہے کہ یہ صاحب یہ وزارت چلائیں گے کیونکہ ان کا اس میں علم ہے، انہوں نے پڑھا لکھا ہے، ان کا تجربہ ہے اس فیلڈ کا. ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے آج تک؟ جس نے ساری زندگی وکالت پڑھی وہ سائنس کا وزیر لگ گیا. یہ کیا مجبوری ہے؟ اس مجبوری کو اب ختم کرنا چاہیے. خواتین حضرات، دوسری اہم بات یہ ہے کہ یہ ایم این ایز جو ہے نا، ان کا کام ہونا چاہیے یہ آئیں اور قانون سازی کریں. یہ قانون سازی نہیں کرتے، یہ آتے ہیں ترقیاتی کاموں کے نام پہ فنڈز لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں، گھر جا کے سو جاتے ہیں، سارا سال پارلیمنٹ میں نہیں آتے. پھر اس کے بعد صدارتی نظام کے اندر اگر ہم لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کر لیں، دیکھیں پوری دنیا میں آج امریکہ میں 22,000 سے زیادہ لوکل گورنمنٹس کام کریں، کیونکہ مسئلہ جہاں ہوتا ہے، پانی جہاں بہہ رہا ہے، جہاں گندگی ہے، جہاں قانون سازی کرنی ہے، ڈرائیونگ کی، ہر قسم کی وہ لوکل لیول پہ ہوتے ہیں، مسائل لوکل لیول پہ حل ہوتے ہیں. اور بڑے لیول پہ جو ہے پانی اوپر سے نیچے بہتا ہے، وہ فنڈز ان کو دیتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کو، میئر کو، ڈپٹی میئر کو، اور تحصیل کو، ضلع کو، ناظم کو، اور پھر وہ خرچ کرتے ہیں. اب وہ بھی کھائیں گے اس میں سے، مجھے پتا ہے، لیکن وہ کھائیں گے تو پکڑ ذرا جلدی جائیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ عوام کے درمیان میں رہتے ہیں اور ان تک رسائی آسان ہے. ایم این ایز جو ایم پی ہیں ان کی طرف رسائی بہت مشکل ہوتی ہے. تو پاکستان کو پارلیمانی جمہوریت نے کیا دیا؟ وڈیرے دیے ہیں، موروثی سیاست دی ہے، کرپشن دی ہے، مافیاز دیے ہیں. مافیاز نے سارے پیسے لگا کے لوگوں کو منتخب کر کے اسمبلی میں پہنچایا ہوا ہے. ان سب سے جان چھٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ ملک کے اندر صدارتی نظام ہو. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر آپ بھی میرے ہم خیال ہیں تو براہ مہربانی اس پیغام کو آگے بڑھائیے اور اس پہ ڈسکشن کیجئے. آپ اپنی رائے سے مجھے ضرور نوازیے، آپ جیسا بھی سوچتے ہوں. کیوں؟ ہم آپ کی رائے کا بڑا احترام کرتے ہیں. میری ویڈیوز موجود ہیں یوٹیوب پر، وہاں ہمیں ضرورت ہے کہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. شب بخیر. گڈ نائٹ. گڈ لک.